اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سفہا کہا ہے، اور پچھلے سپارے میں منافقین نے صحابہ کو سفہا کہا تھا۔ منافقین کو جب کہا گیا کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ لائے ہیں، تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ سفہا یعنی بے وقوف لوگ لائے ہیں، کہ بس لکیر کے یہود و نصارہ سے بھی لینی چاہیے باتیں، کچھ اہل بدعت سے بھی لینی چاہیے، سب سے مل کر چلنا چاہیے۔ ان کو کیا کہا گیا تھا کہ ایمان، عقیدہ، منہج، مسلک، اس میں آپ ذرا بھی صحابہ کے منہج سے مت ہٹو، ایمان تمہارا قبول ہی نہیں ہوگا جب تک تم ان کے راستے پر نہیں ہوں گے۔ بلکہ پہلے سپارے کے آخری رکوع میں بھی یہی بات ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایمان، سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں جب ہم پہنچیں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، لیکن مگر وہ شرک کرتے ہیں، اس شرک نے ان کے ایمان کو تباہ کر دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ حقیقت میں ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کی گارنٹی کیا ہے؟ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر ان لوگوں نے آپ لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا، یہ میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے، پہلے سپارے کا آخری رکوع، اگر ان لوگوں نے تمہارا راستہ چھوڑ دیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ ہدایت سے دور ہیں، ہدایت کی بات نہیں ہے ان کے اندر۔ تو جب ان لوگوں کو کہا گیا کہ اس کی پابندی کرو، اس منہج کی، اس راستے کی، اس عقیدے کی پابندی کرو، ایمان، عقیدہ، مسلک، یہ نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہے، اور وہ ایک ہے جو اللہ نے بنا کر دیا ہے، وہ ایک ہے۔ سب مسلمان جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان سب کے لیے فرض ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ اس راستے کو، صراط مستقیم کو مسلک کہتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں تمام یعنی مسلمانوں کے علاوہ بھی جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور ہیں، سب کے سب اپنے اپنے حساب سے ایمان کے دعوے دار ہیں، اللہ سے ایمان کا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ تمام مذاہب جو غیر مسلمین ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا ہے، اگر وہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سب لوگ اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو ہمارے اندر رہتے ہیں لیکن ہیں کفار کے دین پر، ہمارے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر رہتے ہیں، منافقین ہیں، وہ کسی نہ کسی غیر مسلم مذہب پر، سکھ ہو سکتا ہے، کوئی ہندو ہو سکتا ہے، کوئی کرسچن ہو سکتا ہے، لیکن کسی مقاصد کی خاطر اس نے زندگی بسر کر لی ہے اسلام کی۔ منافق ہوں یا کفار، سب کے لیے یہ اعلان ہے، اگر یہ لوگ تمہاری طرح، کن کی طرح، مخاطب کن کو کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو۔ اگر اکیلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ اگر آپ کی طرح، یہ بھی نہیں کہا، یہ کہا اگر تمہاری طرح، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، اگر اس طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر ہیں۔ یہی چیز بھاری گزرتی ہے، جس آدمی کو بھی بدعت کی ہوا لگی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کو کہا جائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو،
یہ سنت ہے، اس کو پکڑ لو، حتیٰ کہ ایک لمٹ ہے، ہمارے لوگوں کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ تک توحید اور سنت اور توحید اور شرک اور سنت اور بدعت کی بات سنتے ہیں، اس لمٹ پر جب اس لمٹ سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو اس کی بھی بس ہو جاتی ہے، پھر وہ پھٹنے لگ جاتا ہے، اور یہ کیا ہر وقت ہر وقت ہر وقت توحید، ہر وقت، پھر بدک جاتا ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ ہے جو آج بیان کیا ہے اللہ آج کی آیت میں، سیقول السفہاء، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے وقوف کہا ہے جو لوگ اتباع سے بدکتے ہیں، اتباع کی منہج اتباع کو سمجھتے نہیں، بلکہ اس کو کوئی بیڑیاں اور قلادہ سمجھتے ہیں کہ گلے میں شاید کوئی پٹا ڈال دیا، ہم آزاد نہیں رہے، ہماری چلی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا تو اس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاکم عن قبلتکم التی کنتم علیہا، کس نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے سے؟ پہلے تو قبلہ کوئی اور تھا، اب قبلہ اور، تمہارا تو دین ہی بدلتا رہتا ہے۔ یعنی سنت ایک علم ہے، یہ تو ایک چیز تھی منسوخ کر دی اللہ نے، ایک چیز پر کا پہلے حکم نازل کیا اس کو منسوخ کر دیا، اللہ تعالیٰ جو چاہے منسوخ کر دے۔ اسی طرح ہوتا ہے علم، ایک آدمی کو کل ایک بات کا علم نہیں تھا، آج علم آ گیا تو کیا کرے کہ کل والی بات پر چلتا رہے، لوگ کیا کہیں گے، کل کیا کرتا تھا آج کیا کرنے لگ گیا ہے، بلکہ اس میں کوئی حیا نہیں، شرم نہیں، جب علم آ جائے تو فوراً اس کی اتباع کی جائے۔ لیکن جن لوگوں کو اتباع جو ہے بھاری گزرتی ہے، پھر وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرنے لگ جاتے ہیں سنت سے، جو ہمارے مسلمان لوگ، اور یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کی چیزیں نکال کر، کہ اصل بات کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو کس چیز نے روکا ہدایت پر آنے سے؟ ان کو اتباع برداشت نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع برداشت نہیں ہوئی۔ اور منافقین کو کس چیز نے ایمان قبول کرنے سے روکا؟ جبکہ پریکٹیکلی زندگی میں وہ موجود تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کو اتباع بہت بھاری گزرتی ہے۔ اور جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو اتباع جو ہے وہ برداشت نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام کا منہج ہی اتباع ہے۔ جو شخص اتباع نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، اگر آپ اپنے تحقیق کریں کہ کیا مسلک ہونا چاہیے، مسلک ایک ہی ہے صرف، اور وہ ہے اتباع۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز اگر سمجھنی ہے، یہ اصول ہے، اس کا متضاد جو ہے اپوزٹ، اس کو سمجھیے۔ اتباع کا کیا متضاد ہے؟ اتباع کا متضاد ہے الابتداع، اسی ابتداع بدعت سے نکلا ہے، بدعت اسی سے ہے۔ تو بدعت کا تو اگر اتباع آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی جو متضاد چیز ہے وہ ہے ابتداع، کہ نئے راستے پر چلنا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہیں ہیں۔ اور نئے راستے بہت ہیں، گمراہی کے راستے دین کے نام پر بہت ہیں، اور سب کے سب اتباع سے دور ہیں۔ جب اتباع پر آپ آ جائیں تو آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تعارف کروایا کہ جن کو بیوقوف کہنا برحق ہے، وہ لوگ ہیں جو اتباع کو نہیں مانتے، اور بلکہ دلائل آنے کے بعد وہ بدکتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں اور متنفر کرتے ہیں۔ کہ جب ایک قبلہ تھا، رسول علیہ السلام کے کہنے پر
اللہ کے حکم پر ہی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، تو کس نے منسوخ کیا؟ اسی نے جس نے اس کا حکم نازل فرمایا تھا۔ تو اگر ایک آپ متبع ہیں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، جس طرح صحابہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ صحابہ تو نماز کی حالت میں تھے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے گیا اور وہاں مسجد قباء سے گزرا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو وہ فجر کی نماز میں تھے، رکوع میں تھے، صحابی نے آواز لگائی ان کو جاتے ہوئے کہ لوگوں قبلہ جو ہے تبدیل ہو گیا ہے، خانہ کعبہ مکہ کی طرف ہو گیا ہے۔ انہوں نے نماز کے اندر یہ نہیں سوچا کہ چلو یہ نماز تو پڑھ لیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو رکوع سے سر ہی اٹھا لیں، رکوع کی حالت میں ہی گھومے۔ امام گھوم کر ادھر گیا، پیچھے گیا، اور سارے نمازیوں نے پیچھے منہ کر لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ اتنی بھی دیر نہیں لگائی انہوں نے۔ یہ اتباع۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا امام بنایا ہے کہ اگر تم نے ہدایت سمجھنی ہے، اتباع سمجھنی ہے، دین پر چلنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، تو صحابہ کی سیرت کو اپنا لو۔ اگر تمہارا راستہ اور صحابہ کا راستہ اور ہے تو تم ہدایت سے دور ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ بلکہ یہی نہیں، آگے آیت آئے گی کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب بھی نہیں ہوتی جو لوگ صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی کسی اور طریقے کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں، اپنے کسی شخص کے معتقد ہو گئے اس کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں۔